السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ پھوڑی گئی ہے، اور میاں اشفاق صاحب ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں، بڑے ہونہار رپورٹر ہیں، اور جو ہے ہم بھی کبھی ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ حاصل کی ہے تفصیلات، اور خبر آپ تک اور ہم تک پہنچائی ہے. اور وہ یہ ہے کہ 2018 میں جب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے، تو وہ اثاثے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ 3 کروڑ اور 80 لاکھ جو ہیں 78 لاکھ تقریباً اور 95,000 کو اس طرح کے ڈکلیئر کیے تھے اس وقت. اچھا، اور آج جو انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں وہ تقریباً 31 کروڑ کے ڈکلیئر کیے ہیں. اچھا، اثاثے کی قیمت جو ہے وہ صرف تب کی ہوتی ہے جب جو ہے وہ خریدا گیا ہوتا ہے، مارکیٹ ویلیو نہیں ڈکلیئر کی جاتی. میں نے اتنے کا خریدا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ 28 کروڑ کے اثاثے انہوں نے پچھلے 5 سال کے اندر خریدے ہیں. لیکن اس سے ایک اور بات بھی بڑھ کے اگر ہم اس کو جائزہ لیں، ذرا تھوڑا سا باریکی میں جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دوران انہوں نے اپنا ذریعہ آمدن کوئی نہیں بتایا. اور اس میں ایک اور بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی ٹرسٹ کے بورڈ کے اوپر ہیں اور اس ٹرسٹ کے جو اثاثے ہیں وہ آپ کے ذاتی اثاثوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے. جیسے انہوں نے یونیورسٹی کے نام کے اوپر فراڈ کرنا تھا میاں بیوی نے، تو انہوں نے القادریہ یونیورسٹی بنائی، اور جس کو 450 کنال زمین جو تھی وہ ملک ریاض نے تحفتاً دی. وہ زمین جو تھی وہ پہلے فرا گوگی کے نام کے اوپر ٹرانسفر کی گئی. فرا گوگی جو تھی وہ القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی بنائی گئی. پھر وہ القادر ٹرسٹ کو زمین کا انتقال ہوا. القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اوان بھی تھا، لیکن پھر ان کو اس ٹرسٹ میں سے فارغ کر کے صرف اس کے 2 ٹرسٹی رکھے گئے، ایک جناب عمران احمد خان نیازی اور دوسرے محترمہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی ہیں. یہ 2 ٹرسٹی باقی بچے، باقی سب کو انہوں نے ٹرسٹ میں سے خارج کر دیا. یعنی یہ ان اثاثوں کے بینیفیشری تو ہوں گے، ان کو استعمال بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ والے اثاثے ان کے اپنے ذاتی اثاثوں میں ڈکلیئر کرنا نہیں پڑیں گے، شو نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اثاثے بھی ڈکلیئر نہیں ہوتے جو مختلف پراکسیز کے ذریعے، جن کو اردو میں بنامیاں کہتے ہیں، ان کے ذریعے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. جیسے دیکھیے کہ زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں، ان کو گزشتہ سال لندن کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹس بھیجا کہ بھائی جان، آپ کے نام کے اوپر یہ 3 نئی پراپرٹیز بھی گزشتہ 2 سالوں میں رجسٹر ہوئی ہیں، لیکن آپ نے ان کا ٹیکس ہی نہیں دیا، تو آپ ذرا اس کا ٹیکس تو ادا کر دیں. ٹیکس انہوں نے خیر بھاگم بھاگ ادا کر دیا، اور میں نے اس کے اوپر ولاگ کیا، اور میں نے کہا یار یہ بندہ کیسے بول سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی اس کے پاس نہیں ہے. اور ویسے بھی اتنے بڑے آدمی نے تو رکھے ہوتے ہیں آگے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوتے ہیں ملازم جو دھیان رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹنٹ کے نظر سے بھی اوجھل ہو گیا ہو. اب جیسے ہی عمران احمد خان نیازی صاحب کا اقتدار شروع ہوتا ہے، ویسے ہی زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ لندن میں مختلف پراپرٹیز کے بائر بن جاتے ہیں. ویسے کمال دی گل نہیں کی، یہ آپ نے ذرا اس پہ دماغ لڑانا ہے کہ ادھروں سابقہ پڑویا جی جڑے نے وہ ہوتے ہیں. اچھا، سابقہ پڑویا جی سے وہ اسے ابھی تک اپنا پڑویا ہی کہتے ہیں. زیک گولڈ سمتھ صاحب کی ٹویٹس دسمبر کی گواہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے اندر سیپریشن ہوئی تھی عمران احمد خان نیازی اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے اندر جو علیحدگی ہوئی تھی، اس علیحدگی کے معاہدے کے تحت بچوں کا خرچہ عمران احمد خان نیازی نے ادا کرنا ہے. اور وہ خرچہ وہ کہاں سے بھجواتا تھا؟ وہ آپ علیم خان صاحب کا انٹرویو سن لیں. انہوں نے اپنے بیشتر انٹرویوز کے اندر یہ انکشاف فرمایا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ کہتا تھا کہ اتنے لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ جمائمہ کو ٹرانسفر کر دیں. اور
میرا یہ دعویٰ رہا ہے، اگرچہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کہ شاید بہت ساری جو بینامیاں ہیں وہ موصوفہ کے نام پہ بھی ہوں، عمران احمد خان نیازی صاحب کی۔ اچھا اب آ جائیے جو دوسری پوائنٹ جس کی طرف میں آپ کا نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نشاندہی یہی ہے کہ جب 2018 میں جناب عمران احمد خان نیازی نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے اور ان میں اپنے اثاثے جو تھے ان کا اظہار کیا یا وہ ظاہر کیے، تو اس وقت زمان پارک لاہور والا گھر ان کا تھا۔ اچھا جب عمران احمد خان نیازی صاحب کا اقتدار سوا سورج پہ تھا تو ہمیں پی ٹی آئی کے اندر سے پتہ چلا کہ جناب یہ جو مائی لاہور آئی ہے نا، بشرا بی بی جڑے لاہور دے چکر لا رہی ہے نا، ایک کہندی ہے میں پاگل خانے جانا ہے، پاگل خانے کا دیتی ہے جکاوا، لیکن اصل میں یہ پٹوار خانے گئی تھی اور اس نے زمان پارک اپنے نام کے اوپر ٹرانسفر کروایا ہے۔ ہم نے بڑے کوڑے دوڑائے، ایون کہ حسان نیازی سے بھی پوچھوایا، بلکہ کوئی یار وہ سنیا زمان پارک جڑا پنکی دے نام تے ٹرانسفر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی نہیں، وہ تو ماموں کے پاس۔ اچھا جی ٹھیک ہو گئے۔ اچھا ہم نے یہ پوچھوا لیا، جس بندے نے فون کیا میں اس کے سیدھے الٹے ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، میں کہا فون کر انہوں پوچھ، انہوں نے کہا نہیں۔ لیکن جب یہ معاملات کھلنے شروع ہوئے ہیں، جب القادر کا معاملہ کھلا ہے یا دوسرے معاملے کھلے، تو پتہ چلا کہ زمان پارک لاہور والا مکان جو ہے وہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کے نام کے اوپر انتقال ہو چکا ہے، اور وہ انتقال کے بعد ہی اس پورے گھر کو گرا کے پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ گروپ اور زمینی فراڈیا جناب ریاض ملک صاحب نے اس کو کروڑوں روپے میں ریکنسٹرکٹ کر کے بھی تحفتاً بشرا بی بی کو پیش کیا تھا۔ تو اب ان اثاثوں کے اندر 3 کروڑ 75 لاکھ یا 78 لاکھ والے اثاثوں کے اندر زمان پارک شامل تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن 31 کروڑ والے اثاثوں کی جو فہرست انہوں نے جاری کی ہے اس کے اندر زمان پارک کا اثاثہ نہیں ہے، جو اس کی بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک حقیقت مانی ہوئی کہ زمان پارک کا جو گھر ہے وہ پنکی پیرنی کے نام کے اوپر انتقال ہو چکا ہے، منتقل ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ منتقل ہو چکا ہے پنکی پیرنی کے نام کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس نے اپنے اثاثوں کی فہرست فراہم کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، وہ اس کے اندر زمان پارک کا اثاثہ شامل نہیں ہے۔ اور القادریہ ٹرسٹ کے نام سے جو فراڈ کیا انہوں نے، اس کے اثاثے بھی نہیں شامل ہو سکتے، کیونکہ ٹرسٹ کے اثاثے جو ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ کی ملکیت ہوتے ہیں اور اس کے ٹرسٹیز کے ذاتی اثاثوں کے اندر وہ ڈکلیئر نہیں کی جا سکتے۔ تو پھر تو آپ کو حاجرہ خان کی کتاب بھی پڑھنی پڑے گی، ہیں؟ تو زینب جو ہے اس کی بھی داستانیں سننا پڑیں گی، وہ کیا کہتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو زیک گولڈ سمتھ کے بھی اثاثے چیک کرنا پڑیں گے کہ ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اپنا شاہ صاحب جو ہیں ہمارے لندن والے شاہ صاحب جو ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا چیک کریں کہ وہ جو زیک گولڈ سمتھ کو، میرا علم تو یہی مجھے بتاتا ہے، میرے علم کے مطابق جو میری یاد داشت ہے اس کے مطابق، کہ زیک گولڈ سمتھ صاحب کو ایک نوٹس جاری ہوا تھا، اپنا وہ جو ہے وہ کون سی ہے جی، اپنا ایسٹ یونٹ نہیں ان کا ہے وہ، ہاں ٹھیک ہے، ایک نوٹس برطانوی حکومت کی ایک ایجنسی کی طرف سے جاری ہوا تھا، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ پہلے ایسٹس بڑے ودے نے، سورس آف انکم دیو ذرا۔ وہ پتہ نہیں اس ایسٹ کا، اس نوٹس کا کیا بنا، کیونکہ وہاں پہ معاملات ذرا اس حوالے سے بڑے آرام سے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یار کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، مطلب ہوتا ہے نا کہ بندے نے ایک بلڈنگ بنا دی ہے، وہ کرائے پہ دے دی ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے، چلے سورس آف انکم ہے، نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پڑتا ہے، ماں کے نام کے اوپر جو اس نے فراڈ کھڑا کر رکھا ہے کینسر کے ہاسپٹل، اس کی زکوٰۃ خیرات مان لیتے ہیں۔ آج صبح نہیں کل لگے ہوئے سن، وہ اپنا امریکہ والا جڑا ان کا ہے جبران الیاس صاحب جو ہیں،
وہ زکوٰۃ مانگ رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اکاؤنٹ دیتا ہوں, اس کے اندر بھجواتے جائیں. اپنا اکاؤنٹ دے رہے سی ਉੱਥੇ بیٹھا ਹੋਇਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਵੀ ਐਨੋਨਿਮਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, کیونکہ ਮੈਨੂੰ بھی گالاں ਪੈਂਦੀਆਂ نے نا ہوتے. تو اپنے آپ کو پڑھنے والی گالیاں اور ان کی بے بسی کو انجوائے کرنے کا نشہ ہی اور. تو خیر وہ جناب نتیجے کے وہ دے رہا ہوتا تھا. ویسے ان کے ہاں نا اکاؤنٹ بھی بڑا کمال کا ہے. 94-95 کے اندر نا ایک, بلکہ 95-96 کے اندر ایک لڑکا جو تھا وہ بڑا دل برداشتہ ہو کے شوکت خانم کی نوکری چھوڑ کے بچائے باہر چلا گیا. اس کے بعد وہ جرمنی ہوتا ہے میرا خیال, اور وہ اس نے چھوڑا اور اس کو خطرہ تھا کہ اب اس کے اوپر حملہ شملہ ہوگا یا اس کی جان کو خطرہ تھا. تو اس کے بزرگوں نے ان کو میرے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. اس وقت جرنلزم ایک ذرا کور مانا جاتا تھا نا, تو میں اس وقت موٹر سائیکل کے اوپر اس کو بھی بٹھا کے ساتھ ساتھ گھوما کرتا تھا, جہاں پہ بھی جانا اس کو بھی ساتھ لے جانا. ایز آپ اسے کہہ رہے ہیں ٹرینی رپورٹر کے طور پہ وہ میرے ساتھ ہوتا تھا. تو اس نے مجھے جو کہانیاں سنائی تھی اس میں یہ تھا کہ وہ اس شعبے میں کام کرتا تھا جو شعبہ ان کا ڈونیشن وصول کرتا ہے. اور وہ اس نے مجھے بتایا کہ جناب یہ ہر جب کمپین آتی ہے, مطلب چھوٹی عید بڑی عید سے پہلے یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں مختلف لوگوں کے نام کے اوپر, اور پھر اشتہاروں میں وہ جو مختلف لوگوں کے اوپر نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے گئے ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں. پھر ان اکاؤنٹس کے اندر اندرون ملک سے بیرون ملک سے پیسے آتے ہیں, اور ان اکاؤنٹ کی چیک بکس ان لوگوں کو نہیں دی جاتی. تو جب وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے, مطلب عید کا سیزن ختم ہو گیا, صدقات زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ چھوٹی عید پہ اکٹھا ہو گیا, تو عید کے کوئی 10-15 دن کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. تو جتنے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں اتنے کا چیک کاٹ کے تو جس بندے کے نام پہ کھولا ہوتا ہے اس سے دستخط کرواتے ہیں, اور اس کو ساتھ لے کے علی نیازی صاحب جو ان کے سینیٹر بھی تھے, بلکہ ہیں پکڑے گئے ہوئے ہیں آج کل, انہیں عمران احمد خان نیازی کا صاحبزادہ ہی سمجھا جاتا ہے اختیارات کے حوالے سے اور مالی لین دین کے حوالے سے. وہ تشریف لاتے تھے, اس وقت وہ بہت ہی ینگ آدمی تھے, تو وہ تشریف لاتے تھے اور گاڑی میں بٹھا کے اس بندے کو اس بینک کی برانچ میں لے جاتے تھے, اور تھیلا انہوں نے پکڑا ہوتا تھا, وہ پیسے نکلوا کے تھیلے میں ڈال دیتا تھا, اور یہ صاحب جو تھے وہ تھیلا لے کے چلے جاتے تھے. وہ بچہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو شوکت خانم کے لیے پیسے آئے ہیں. تو اس کو پھر نہ صرف کہ مارا کٹا گیا, بلکہ اس کو کہا کہ تم اب دونوں ٹانگوں پہ بھی نہیں چل سکو گے. تو اسے ہمارے ساتھ نا ان کے بزرگوں نے جو انکل تھے ان کے کوئی, انہوں نے کہا کہ یار دادا یہ آپ اس کو ساتھ لے کے ذرا گھوما کریں, تھوڑا سا جرنلزم کا اس کا اوپر رہے گا, ہم اس کو باہر بھجوا دیں گے, کیونکہ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. وہ پھر اس بچے کو پاکستان سے پہلے وہ ساؤتھ افریقہ گیا تھا, ساؤتھ افریقہ سے پھر وہ جرمنی میں لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. آج کل سنا گارمنٹ کا بزنس کرتا ہے وہاں پہ. تو مجھے وہ یاد آ گیا. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے, مجھے تب کا پتہ ہے. اس نے اپنی پوری داستانیں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, کتنے کروڑ روپیہ اس کے نام کے اوپر بھی آیا. اس نے کہا کہ میرے نام پہ اکاؤنٹ کھلایا, کل کو اگر FBR کا کوئی بندہ اٹھ کے اس بند کیے ہوئے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کے اوپر ہی مجھے کوشچن کر لے اور کہے کہ کتنا انکم ٹیکس دیا, میں تو ساری عمر اندر رہا گا, میں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں دے سکتا. اور بہت سارے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے. تو یہ اس کو قطعاً سیف نہیں کرتے یا پرسو نہیں کرتے. تو یہ ہے جی. اب عمران احمد خان نیازی صاحب نے سورس آف انکم نہ کوئی جو ہے وہ کاروبار, لیکن اثاثوں کے اندر 10 گنا اضافہ ہو گیا پایا. ٹھیک ہے. پتہ نہیں 4 بکریاں پالیاں سن, انہوں نے 2 کتے پالے ہوئے سن, اس تو علاوہ تو کوئی کام نہیں سی. یار ویسے آپس کی بات ہے, آپ اور میں بھی کو تھوڑا سا کر کرا کے نا ہے, یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا ہر گلی کے باہر صدقے اور زکوٰۃ کے بکروں والے آ ہی جاتے ہیں, 2-2 4-4 بکرے, 2 ایک ہی کافی, 2 لے لیتے ہیں, آپس میں ان کا دل لگا رہے گا. 2 بکرے لا کے تو گھر میں پال لیتے ہیں. یار میرا مطلب 5 سال کے اندر اثاثے 10 گنا ہو جائیں گے یار, گھاٹے کا سودا نہیں ہے. غور کیجئے گا اس کے اوپر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.